الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا ولم ذاك يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، ارض مقدس جس کا تذکرہ قرآن کریم میں 6 مرتبہ ہے اور بے شمار احادیث اس کے تقدس پر، اس کے تطہر پر دلالت کرتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس کی اسلامی حیثیت، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے. ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ ہیں ارض مقدس کے تعلق سے، لیکن اس کی ہسٹری کا اگر اندازہ نہیں ہے تو ہمارا دلی اور قلبی تعلق اس سے مضبوط نہیں ہو سکتا. یہ کچھ مواقع زندگی کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں موقع کی مناسبت سے ہر چیز پر ریسرچ کیا جا سکتا اور اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور اپنے نسلوں کو بتائی جا سکتی. اس لیے اس تعلق سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ارض مقدس کی اسلام میں کیا حیثیت اور کن حوادثات سے مسجد اقصی گزری ہے. ہم تاریخ پر ایک فلائنگ نظر ڈالیں گے. اس تعلق سے جب قرآن کریم کو پوچھا جاتا ہے تو کئی آیتیں جس کا مختصر تذکرہ 2 جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. بس مختصر الفاظ میں ان 6 آیتوں کا خلاصہ یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک طرف خود ان کے قوم بنی اسرائیل پریشان کر رہے ہیں. موسیٰ یہ ہونا، وہ ہونا، یہ چاہیے، وہ چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے 2 آپشن رکھے تھے. تو اپنے خدائیت سے باز آ جا اور ایک اللہ کی عبادت پر راضی ہو جا، اور بنی اسرائیل کو اپنے استبداد سے تو آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر فرعون کے ظلم سے نجات دی اور ان بنی اسرائیل کو کہا کہ تم جا کر ارض مقدس میں جو قوم آباد ہیں ان سے جنگ کرو. وہ حصہ تمہاری مقدر میں لکھ دیا گیا. یہ پہلی آیت کا خلاصہ. دوسری آیت جو 90 پارے میں ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. جو قوم اس سرزمین پر بہت کمزور سمجھی جاتی تھی، ہم نے اس حصے کے مشرق اور مغرب کا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی اس سرزمین کا ہم نے کمزور لوگوں کو وارث بنا. تیسری آیت جو 15ویں پارے میں ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے گئے، جس کو علمی اصطلاح کے اندر اسراء کہا جاتا ہے، یعنی رات میں چلنا. اس اسراء کا اینڈ بیت المقدس ہے اور وہاں سے معراج کا آغاز ہوا ہے، تو معراج کا آغاز بھی بیت المقدس ہے. یہ تیسری آیت کا خلاصہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مسجد حرام سے سیدھا معراج کو لے جا سکتے تھے، مگر مسجد اقصی پر آپ کا پہلا اسٹاپ ہوا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام مذاہب کی آج سے سیادت ختم، آج سے ان کی قیادت ختم، اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت بھی کرائی. تو اس سے بھی اشارہ ہو گیا کہ آج سے ان امتوں کی امامت بھی ختم. اب اگر قیادت اور سرداری سیادت جس کی چلے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امامت جن کی چلے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس سرمایہ کی یعنی بیت المقدس کی جو حقدار امت ہوگی وہ امت محمدیہ.
اس لیے آپ کو پہلا اسٹیشن وہاں کرایا گیا، اس کے بعد پھر آپ معراج کو ساتوں آسمان پر گئے۔ چوتھی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور عقیدہ توحید کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ باپ بھی مخالف، گھر بھی مخالف، قوم بھی مخالف، نمرود بادشاہ بھی مخالف۔ آپ پر ایمان لانے والی صرف آپ کی چچیری بہن حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان ظالم قوموں سے ان کو نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کو پہنچا دیا اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی، یعنی بیت المقدس۔ تقریباً ان 6 آیتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ ہر آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ کیا برکتیں ہیں؟ ظاہری برکتیں بھی ہیں اور مانوی برکتیں بھی ہیں۔ ظاہری برکتیں کہ وہاں باغات کے باغات ہیں، نہریں شاندار ہیں، سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسل میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور بے شمار انبیاء بنی اسرائیل وہاں مدفون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری نعش کو بیت المقدس سے قریب کر دیا گیا، چنانچہ ان کی دعا بھی قبول ہو۔ اس سرزمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جس پر نبی مرسل نے نماز ادا نہ کی ہو، اور ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل وہاں گزرے ہیں، تو کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو وحی کی برکت سے محروم ہو۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں اتنی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا۔ بہرحال اس کی اسلامی حیثیت یہ ہے، اب تینوں مذاہب کے لوگ اپنا حق جتا رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مسجد اقصیٰ کے حقدار ہیں۔ اسی فلسطین کے اگر شہروں کا جائزہ لیا جائے، 27 بڑے بڑے شہر ہیں اور 935 چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہی تقریباً 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے۔ آج جو آپ کو ایک ڈوم دکھایا جا رہا ہے گولڈن کلر کا، وہ قبۃ الصخرہ ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ اس کو کس نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک چال ہے کہ تصویروں میں اسی کو دکھاتے ہیں، قبۃ الصخرہ، تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے، تاکہ مسجد اقصیٰ اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے مسمار کر دی گئی تو سب کو یہی دکھایا جائے گا، تاکہ مسلمان مطمئن رہے کہ قبۃ الصخرہ جن کو ہم مسجد اقصیٰ سمجھ رہے ہیں وہ تو اعلیٰ حال ہی باقی ہے، اس کو مسمار نہیں کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، پہلا سوال ہم حل کریں گے یہاں، مسجد اقصیٰ کو بنایا کس نے؟ اس میں مورخین کے متعدد اقوال۔ پہلا قول یہ ہے کہ خود فرشتوں نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بیت اللہ کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو طوفان نوح میں باقی رہ گئے تھے، سام، حام، یافیس، اور پوری دنیا میں انہی 3 سے نسل چلی ہے، تو سام بن نوح علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، لیکن ان اقوال میں کوئی تناقض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا ہو، وقت آنے پر مرمت کی ضرورت پڑی تو آدم علیہ السلام نے اس کی مرمت کی ہو، پھر سام بن نوح علیہ السلام نے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی، کیونکہ اس میں ایک قول کے مطابق تسلیم کر لیا جائے کہ بنیاد ہی انہوں نے رکھی ہے یا مرمت کا کام، تو انہوں نے جناتوں سے کام کرایا، تو اس میں سونے، چاندی اور جواہرات بڑی مقدار کے اندر تھے۔ اب مسجد اقصیٰ پر خطرناک حوادث تاریخ کی کتابوں میں 6 مرتبہ ملتے ہیں کہ باہر سے مسجد اقصیٰ پر حملہ ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ، لیکن 2 مرتبہ تو خود قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلُمْنَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم 6 مرحلوں کے اندر نہیں جاتے، صرف 2 مرحلے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 415 سال کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 578 سال پہلے بابل کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے مسجد اقصی پر باہر سے حملہ کیا، اور یہ پہلا حملہ تھا جو قرآن کریم میں 2 مرتبہ کا تذکرہ ہے، اس میں پہلی مرتبہ یہی ہے۔ اس نے مسجد اقصی کی عمارت کو بھی گرا دیا اور 70,000 گاڑیاں بھر کر کے سونا چاندی جواہرات سارے بابل لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو غلام باندیا بنا کر کے بابل لے گئے۔ پھر ایران کا ایک بادشاہ جس نے بابل پر حملہ کیا تھا، اس کو رحم آیا تو اس نے یہ ساری گاڑیاں دوبارہ مسجد اقصی واپس کر، اور وہاں کے جو باشندے تھے جو بابل منتقل کیے گئے تھے ان کو دوبارہ وہاں لوٹا دیا اور وہاں ان کو بسایا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ایک قول کے مطابق 30 سال یا 33 سال آپ اس دنیا میں رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا دیا، تو آسمان پر اٹھانے کے 40 سال کے بعد یعنی سن عیسوی 70 میں، آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال کے بعد یعنی پیدائش سے عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بنتے، تو سن عیسوی 70 میں تہیتلوس ایک بادشاہ گزرا، اس نے مسجد اقصی پر حملہ کیا اور اس نے بھی پورے شہر کو خاک استر کر دیا، اور اتنی گاڑیاں بھر کر کے وہ سونا چاندی جواہرات لے کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ نے اس پر حملہ کیا اور دوبارہ یہ ساری چیزیں بیت المقدس واپس لوٹا دی۔ سن عیسوی 70 کے بعد 135 میں یہ بیت المقدس کی مرمت ہوئی۔ سن عیسوی 135 سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 571 عیسوی میں آئے، تب تک بیت المقدس ویران تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حالت میں بخاری شریف کی روایت کے مطابق 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اور عصر کی نماز میں حکم آیا کہ اب آپ اپنی منشا کے مطابق بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ تو آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے اور ایک صحابی ایک مسجد کے پاس سے گزرے، دیکھا ابھی مسلمانوں کو وہ حکم ملا نہیں ہے کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا نماز پڑھنا، تو انہوں نے اسی حالت میں ان کو پیغام سنایا کہ میں خود حضور کے پیچھے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا سن ہجری 15، حضور سن ہجری 11 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ سن ہجری 13 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور سن ہجری 15 میں آپ نے ایک اسلامی لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان کو قائد بنا کر کے بیت المقدس کی طرف روانہ کیا۔ سن عیسوی 70 میں بیت المقدس کو نقصان پہنچایا گیا۔ 571 عیسوی میں حضور دنیا میں تشریف لائے، اور عیسوی اعتبار سے جہاں سن ہجری 15 ہے، عیسوی اعتبار سے 633 عیسوی سال تھا جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا، اور سن عیسوی 633 کے اندر ہی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردی میں آپ نے لشکر روانہ کیا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں چونکہ عیسائیوں کا کنٹرول تھا، تو انہوں نے ایک پورے قلعے کا جہاں عیسائی بند ہو گئے تھے محاصرہ کر لیا اور پوری فوج تعینات کر لی۔ غالباً 4 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آپشن رکھے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صلح کریں گے تو آپ کو ٹیکس دے کر ہماری مملکت کے اندر آپ کو رہنا نصیب ہوگا، آپ کے سارے عبادت خانے محفوظ رہیں گے،
آپ کے بوڑھے بچے جوان سب محفوظ رہیں گے اسلامی حکومت۔ یہ معاہدہ عمریہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر کے دیا تھا، اس میں یہ ساری باتیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ صلح پر ہم راضی ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ، امیر المؤمنین خود آئے یہاں اور بیت المقدس کی چابی ہم ان کے ہاتھ میں دیں گے اور وہ اپنے ہاتھ سے کھولیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل آپ جائیے بیت المقدس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے ہیں، آپ کی فوج نے پورا بیت المقدس فتح کر لیا ہے، اسلام کا جھنڈا ان قریب وہاں لہرایا جانے والا ہے، یا پورا لشکر انتظار میں ہے کہ امیر المؤمنین آئیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آمد کا تذکرہ مورخین نے کیا ہے، ایک اونٹ آپ نے سواری کے طور پر لیا اور آپ کے غلام ساتھ میں، اس سواری پر آپ کا غلام کبھی سوار ہو رہا ہے، اور جب باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے تو غلام اتر رہے ہیں اور آپ سوار ہو۔ بیت المقدس پہنچنے کی باری آئی تو سوار ہونے کی باری غلام کی آئی ہے، تو غلام چاہ رہے تھے کہ حضرت امیر المؤمنین سواری پر سوار ہو تاکہ آپ کا شاندار استقبال ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ سوار ہونے کی باری آپ کی ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ چنانچہ وہ غلام سوار ہے اور آپ نکیل لے کر کے چل رہے ہیں، آپ کے بدن پر کپڑا ایسا ہے کہ کئی پیون لگے ہوئے ہیں۔ عیسائی اپنے جس محاصرے کے اندر وہ بند تھے، اوپر سے یہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لشکر جرار کے امیر المؤمنین ہیں، ان کی کیا حالت ہے۔ کیچڑ سے گزرنا پڑا تو دونوں جوتے اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت امیر المؤمنین خود کیچڑ سے گزرے۔ بعد میں چل کر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین آپ نے کیسے کام کیے ان لوگوں کے سامنے جو مجھے پسند نہیں آئے۔ ہمت تو ہوتی نہیں تھی کسی کی، لیکن حضرت امیر المؤمنین نے کہا ابو عبیدہ یہ بات کوئی اور کہتا تو مجھے اتنا تعجب نہ ہوتا، مگر آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت ذلیل تھے، ہم لوگ بہت حقیر تھے، اللہ نے عزت ہم کو اسلام کی وجہ سے دی، اللہ نے ہم کو طاقت اسلام کی وجہ سے دی ہے، اس لیے اگر اسلام کے علاوہ کسی اور سے ہم عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو ہمیشہ ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آج پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہم کو کتنی عزت حاصل ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین ہمارے ساتھ آج کیا برتاؤ کریں گے۔ خیر بیت المقدس کی چابی آپ کو دی گئی، پورا بیت المقدس آپ نے صاف کرایا، اور اس کے بعد خود امیر المؤمنین نے وہاں نماز پڑھی، وہاں سورہ اسراء اور سورہ صاد تلاوت کی۔ اس کے بعد پورا معاہدہ تیار ہوا، ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو۔ یہ اسلام کی ایک عظیم ہسٹری ہے کہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا۔ پورا معاہدہ تیار ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہو بہو یہاں رہیں گے، آپ کی عبادت خانے محفوظ رہیں گے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے، آپ کی جان بھی محفوظ، آپ کے مال بھی محفوظ اور آپ کی عزت بھی محفوظ ہے۔ مسلمانوں کے کنٹرول میں بیت المقدس آ گئے۔ اس کے بعد خلافت کا دور ختم ہوا، سن ہجری 40 میں ہی ختم ہو گیا تھا، 41 میں۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان، جنہوں نے وہاں جا کر قبۃ الصخرہ، جو گولڈن کلر کا جو ڈم ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کو بنانے والے وہ عبد الملک بن مروان، اور وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے آغاز کی جگہ وہ ہے۔ تو قبۃ الصخرہ بنو امیہ کے دور میں تعمیر ہوا۔ اس کے بعد بنو عباسیہ کا دور جب شروع ہوا، خلافت بنو عباسیہ، اس وقت ہارون رشید اور ان کے بیٹے مہدی دونوں نے جا کر بیت المقدس کے اندر نماز ادا کی۔ مسلمانوں کی تاریخ اور بیت المقدس پر قبضے کے کل سال 1173 ہے، اور عیسائیوں نے 427 سال بیت المقدس پر حکومت کی۔
اور یہودیوں نے 96 ایئر، سب سے کم تعداد ان کی ہے۔ اور رومی سلطنت 800 سال تک انہوں نے بیت المقدس پر حکومت کی، لیکن بیت المقدس سب سے زیادہ کنٹرول میں مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا 1173 سال۔ اب اس کے بعد بنو عباسیہ کے دور میں ہی صلیبی جنگیں، جو آپ تاریخ میں بار بار سنتے ہیں، یہ صلیبی جنگیں، یہ صلیبی جنگیں کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کے مذہب کا ایک شعار اور سمبول ہے، جس کو صلیب کہا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک رہے، ان کے ہاسپٹلوں کا بھی یہ سمبول۔ تو انہوں نے خود عیسائی پادریوں نے اپنے لوگوں کو اکسایا اور مشتعل کیا، کہا اسی بیت المقدس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، اور اس مزار کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہے، ان سے آزاد کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو 1095 عیسوی میں ان لوگوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز شروع کیا، اور اس کے بعد ان کی فوجیں، جس کی ایک تعداد جو بیت المقدس کا محاصرہ کی ہوئی تھی 40,000 تعداد تھی، جس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، اور اس وقت عرب کی طرف سے مصر وہاں لڑ رہا تھا، لیکن ان کی طاقت کے سامنے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال۔ خود بیت المقدس کے اطراف میں 70,000 عربوں کو انہوں نے بے دردی سے قتل کیا، خود عیسائی مورخ۔ اب یہ دیکھیے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا کنٹرول آ رہا ہے، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، مگر ایک انسان کا بھی خون نہیں بہ رہا۔ اب یہ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں عیسائیوں کا کنٹرول اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، مگر خود اس کے اطراف میں 70,000 لوگوں کا خون بہایا گیا۔ خود عیسائی مورخ کہہ رہا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے حد سے زیادہ ظلم کیا۔ خون اتنا وافر مقدار میں بہ رہا تھا کہ وہاں چلنے والا یہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میرے گھٹنوں تک خون تھا، اور لاشیں ان خون کے اندر بہ رہی تھی، کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ وغیرہ کاٹ دیا گیا اور وہ دریا کے اندر بہ رہا ہے۔ اتنا خون عیسائیوں نے صلیبی جنگوں میں بہا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، عماد الدین زنگی اور ان کے بیٹے، یہ تینوں حضرات مل کر کے انہوں نے سب سے پہلے مصر کے اندر جو شیعوں کی سلطنت تھی، فاطمی سلطنت، اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے رخ کیا بیت المقدس کا۔ 1188 عیسوی کے اندر عیسائیوں کے کنٹرول سے بیت المقدس کو آزاد کرا دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ بہت نیک بادشاہ، تہجد گزار، زبان کے صاف، دل کے صاف۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو دل دہل جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اتنے نیک بادشاہ جن کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی۔ بیت المقدس کو جمعہ کے دن صاف کرایا گیا اور وہاں مسلمانوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ نماز ادا۔ اس کے بعد سے لے کر خلافت عثمانیہ تک بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا۔ سلطان عبد الحمید ثانی یہ سب سے بڑا روڑا بنا ہوا تھا صہیونی طاقت کے لیے اور صہیونی تحریک کے لیے۔ تاریخ میں ایک جنگ، صلیبی جنگ، اس کی وجہ تسمیہ میں نے بتا۔ ایک ہے صہیونی تحریک، یہ یہودیوں کی تحریک۔ یروشلم جہاں واقع ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ مشرق کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام موریا، اور مغرب کی سمت میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صہیون۔ اس صہیون پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، اور یہ یہودیوں کا کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سرزمین ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو انہوں نے یہاں بیٹھ کر کے پوری دنیا پر حکومت کی۔ قیامت کے قریب ہمارا بھی ایک وقت آئے گا کہ ہم وہاں بیٹھ کر کے دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے عرض موعود ہے، یعنی ایسی سرزمین
جس پر حکومت کرنے کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کو انجمن محبین صہیون نام رکھا گیا۔ اس کی سب سے پہلی عالمی میٹنگ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوئی، جس کو تحریک صہیون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تحریک کے اندر سارے یہودی نہیں ہیں، صرف جو لوگ اس سے جڑتے گئے اور پوری دنیا سے جو اپنے آپ کو الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، کچھ یہودی جو ہیں جو یورپی معاشرے کے اندر مل چکے ہیں، وہ تو بس عیاشی اور ایش پرستی ہم کو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن اب انہوں نے محبین صہیون کے نام پر پوری دنیا کے یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پوری دنیا جہاں جہاں جن جن ملکوں کے اندر یہ یہودی گئے ہیں، ان کی مکاریوں سے پوری دنیا پریشان، صرف مسلمان نہیں پوری دنیا پریشان، اور ان کی فطرت کے اندر ہے مکاری اور عیاری۔ اس لیے انگریزی کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ہٹلر نے چن چن کر کے یہودیوں کو کیوں مارا؟ جب جرمن کا چانسلر ہٹلر ابھی بنا نہیں تھا، اس وقت اس کے دوست نے بہت نفرت انگیز باتیں ہٹلر سے وہ سنتا تھا کہ مجھے یہودیوں سے فطری نفرت ہے، میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں ان سے محبت کروں۔ تو ہٹلر کے دوست نے پوچھا کہ نفرت کی کیا وجہ ہے؟ کہ اگر وجہ معلوم کرنی ہے تو کل صبح میرے ساتھ مارکیٹ چلنا۔ تو اس کے دوست نے صبح اس کے ساتھ ارادہ کیا کہ میں ہٹلر کے ساتھ مارکیٹ جاؤں گا۔ ہٹلر نے اپنا پورا لباس چینج کر دیا اور کسانوں والا لباس اپنا ہے، اور اسی لباس میں مارکیٹ کے اندر جانے کے بعد ایک دکان پر گیا جو برتنوں کی دکان تھا۔ تو ہٹلر نے جا کر کے کہا کہ مشروب پینے کے لیے ایک کپ مجھے دکھائی، اور دکان کا مالک یہودی تھا۔ تو اس نے ہٹلر کے سامنے ایک کپ پیش کیا۔ جو کپ پیش کیا تھا وہ ایسا کپ تھا کہ اس کا جو گنڈی ہوتی ہے، ہینڈل جو ہوتا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے پکڑنے کا تھا۔ تو ہٹلر نے کہا مجھے کپ بہت پسند آیا، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے اس کی جو واجبی قیمت تھی وہ بتائی۔ تو ہٹلر نے کہا کہ میں ضرور خریدتا، مگر چونکہ میری تہذیب میں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ طریقہ میری تہذیب میں نہیں، اس لیے اگر اس کا ہینڈل دائیں جانب ہوتا تو میں وہ کپ خرید لیتا۔ تو اس یہودی نے کہا ابھی رکیے، میں دوسرا کپ دکھاتا ہوں جس کا ہینڈل دائیں جانب ہے۔ تو ہٹلر نے کہا ضرور دکھائیے۔ تو اس نے اسی نمونے کا دوسرا کپ لا کر کے دائیں جانب رکھ دیا۔ اب وہ ہٹلر نے خریدنے سے زیادہ دلچسپی دکھائی، کتنا شاندار، مجھے بہت پسند آیا، بے حد پسند آیا، اور اس کو پکڑنے کا ہینڈل بھی دائیں جانب ہے، لیکن اس کی قیمت کیا؟ تو اس یہودی نے دوہری قیمت بتائی اسے۔ تو ہٹلر نے کہا نہیں یہ بہت مہنگا ہے، اس لیے مجھے نہیں خریدا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلتا بنا اور اپنے دوست کو دکھایا یہ مکاری ان کی دیکھیے، اسی کپ کو اگر اس طرف رکھ دیا جاتا تھا تو دائیں ہاتھ سے آسانی سے پکڑا جاتا، لیکن میں خود بخود بھولا بن گیا، تو میرے بولپن کی وجہ سے اور میرے بے وقوف بننے کی وجہ سے یہ کتنا حریص اور لالچی ہے کہ میری بے وقوفی کا فائدہ اٹھانے لگا۔ یہ احسان فراموش اور نمک حرام قوم ہے جو پوری دنیا کی بے وقوفی اور پوری دنیا کی سادگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور حریص ہے، لالچی قوم ہے۔ اس لیے ہٹلر چن چن کر کے ان کو مار رہا تھا جس وقت، تو اس وقت پوری دنیا سراپا احتجاج تھی اور دباؤ بنا رہی تھی ہٹلر پر، یہ جینوسائیڈ بند کر دیا جائے۔ لیکن ہٹلر نے کہا کہ کسی کے دباؤ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر 3-4 یہودیوں کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا جانے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں مارا۔ قیامت کے قریب دیکھیں گے کہ یہ نمک حرام اور احسان فراموش قوم ہے کہ جتنا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا اتنی وہ تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ اور آج وہ ہٹلر کا جملہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں نے اپنی سادگی کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر رہ کر ان کو پانی پلایا، آج پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ان کو تڑپایا جا، کھانا کھلایا، آج ان پر کھانا اور دانا پانی بند کر دیا، اپنے گھر دیے رہنے کے لیے
سر پر چھت نہیں تھی مگر انہی کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہٹلر یہی بتا رہا تھا تاکہ میں ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جانے کہ ہٹلر نے احسان فراموش اور نمک حرام قوم کو کیوں چن چن کر کے مارا تھا۔ اپنے دوستوں کو بھی اس نے بتایا کہ میں اس لیے ان سے طبعی طور پر نفرت کر رہا۔ یہ سارے یورپی ممالک ان کی مکاری سے پریشان تھے۔ کتے کی دم 100 سال تک نلکی کے اندر دبا کر رکھیں گے تو سیدھے ہونے کا امکان ہے مگر ان کے سدھرنے کا امکان نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا انہوں نے، انبیاء کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہیں، یہ معصوموں کو کیا چھوڑیں گے؟ اس لیے یہ یورپی ممالک نے کہا کہ ہم تمہیں دودھ پلائیں گے اور عالم اسلام کے قلب میں تمہارا ایک اسٹیٹ بنائیں گے تاکہ تمہاری مکاریوں کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو پہنچے تو مسلمانوں کو پہنچے۔ اس لیے دودھ دوسرے پلا رہے ہیں اور اس کے مکاریوں کا نقصان خود عرب ممالک اور مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ جب تک اس کانٹے کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک عرب ممالک آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ 1948 سے لے کر یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اور 2023 پر ختم ہوتی ہے۔ ایک مختصر تاریخ کی طرف میں نے مختصر انداز میں اشارہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا قلبی تعلق کس انداز سے وابستہ ہے، وہاں اسلامی حیثیت کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ لیکن جب حضرت طالوت کا مقابلہ جالوت ظالم سے ہوا اس وقت حضرت طالوت کے ساتھ چونکہ بنی اسرائیل بھی تھے اس لیے ان میں کچھ افراد یہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت، ہمارے اندر یہ جالوت جیسے ظالم سے ٹکرانے کی طاقت نہیں۔ لیکن قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، ان میں کچھ افراد بہت کم تعداد کے اندر ایسے تھے جن کو اس بات کا استحضار تھا کہ ایک دن ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے بس اللہ سے یہ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہمیں ان کے سامنے جمنے کی طاقت عطا فرما۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت کم تعداد والے لشکر بارہا بہت بڑی تعداد والے لشکر پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ میدان بدر سے لے کر فتح قسطنطنیہ تک ہم دیکھ چکے ہیں ماضی کے اندر اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر بھی ہم اس کا نظارہ کریں گے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کچھ لوگ اپنے آقا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، وہاں سے فوراً لبیک کہا جا رہا ہے اور مدد آ رہی ہے۔ ہم سب مل کر آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر ایسے بھی موجود ہیں کہ جن سے یہ حالات نہیں دیکھے جا رہے مگر رات کو قیام کیے ہوئے ہیں، مصلے کے مصلے بھیگ چکے ہیں، اللہ کی آسمانوں کے دروازے وہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور اس کی طاقت کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ وہ اللہ نیک لوگوں کو اور مزید آزماتا ہے۔ ظلم ہے، ظلم کا خاتمہ ہے۔ وقت کے بڑے بڑے فرعون ختم ہو چکے، وقت کے بڑے بڑے حامان اور قارون شداد سب ختم ہو چکے، سب کا انجام برا ہوا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام بہت اچھا ہے۔ ہم سب کو دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے دربار بھر جائے اور اللہ کے دربار میں ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپلیکیشن پیش کریں۔ یا اللہ میں اپنے مظلوم بھائیوں کی فریاد لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، تو اپنی مدد کے فرشتے اتار لا۔ خود تیرے نبی نے کہا فرشتے اپنے بازوؤں کو ملک شام پر حفاظت کے لیے پھیلائے ہوئے، تو اس کا استحضار ہم سب کو نصیب فرما۔ کر ہم دیکھ رہے ہیں پانچوں وقت نمازوں کے گزر رہے ہیں، مارکیٹ بھرے ہوئے ہیں مگر اللہ کے دربار جس انداز سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے وہ نہیں بھر رہے۔ ہم سب ارادہ کریں، کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا بچے، سارے کے سارے مسجدوں کا رخ کرے اللہ کا دربار پکڑنے میں، اور نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد انفرادی طور پر دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں جذبات میں آ کر ایک اجتماعی دعا ہو گئی ہمارا کام ختم۔ وہاں ایک فلسطینی عالم نے جو اپنے استاد کو ایک خط لکھا ہے، اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں،
تم مجھے معلوم ہے کہ تم قرآن کو بہت سنتے ہو اور احادیث کو بھی بہت غور سے سنتے ہو، اگر میں زندہ رہا تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے تم لکھ کر کے مجھے جواب دینا، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو میدان محشر کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام مسلمانوں سے اس حدیث کا جواب پوچھوں کہ حضور نے فرمایا تھا پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھ جائے پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، آج وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے دنوں سے ظلم ہو رہا ہے اور 250 لوگوں کی شہادت دین کے اندر ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود آنکھوں سے ایک مرتبہ بھی آنسو گرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جو چوپالوں کو رات بھر آباد کر رہے ہیں، تمام مساجد کے اندر قنوت نازلہ فجر میں پڑھی جا رہی ہیں، مگر وہی مسجد ویران کی ویران ہے۔ وہ باپ شہید اپنے 4 بیٹوں کی لاش اٹھا کر کے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول کر لی اور مجھے 4 شہیدوں کا باپ بنایا۔ اس کے مقابل میں اگر ہم یہ کہیں یا اللہ میں 4 بے نمازی کا باپ ہوں، جو اپنے بزنس کے اندر بھی بے امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی زبانوں پر قرآن کریم کی آیات جاری ہو، گالم گلوچ جاری ہے، میں ایسی اولاد کا باپ بالکل بجا ہے۔ اس وقت ہم سب کو اپنے آپ کو پہچاننا اپنی ذمہ داری ہے۔ تو پہلا کام اللہ کے دربار میں آ کر کے دعاؤں کا اہتمام، صدقہ اور خیرات ہم سے جتنا ہو سکے خالصتاً ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں پر اللہ کی مدد اتارنے کے لیے صدقہ کریں۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام کرائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی پکڑا کر کے اس کے صدقے کا اہتمام کریں۔ اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام ہم کر سکتے ہیں کہ نفرت کا پورا اظہار، اسرائیلی اور امریکی مصنوعات ہم جنگ بند ہونے تک نہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے تب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ ایک بھائی سے معمولی دشمنی ہو جائے اس کی دعوت میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بھائی کی دعوت میں نہیں جائیں گے تو اس وقت بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں کہ تیری دعوت میں آنے کو بھی میں تیار ہوں، حالانکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی آج سے ان کی معیشت پر فرق پڑے نہ پڑے، لیکن ہم نفرت کا اظہار کرتے رہے، لیکن ہمارے بچے ہماری بے غیرتی کی وجہ سے وہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس کا نقصان ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس تعلق سے بھی ہم کو بیدار ہونا ہے، اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت